جن کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ قربانی کرنے سے کیا حاصل ہوگا، یہی پیسے کسی غریب کو دو، وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر لے، کسی غریب کو دو، اس کے پیٹ میں چلا جائے، اس کا کھانا بن جائے، اتنے لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کرنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا جو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حج کرنے سے کیا حاصل ہوگا۔ 5-7 لاکھ لگا کر بیت اللہ میں جاؤ گے تو وہاں بھی وہی رب ہے، یہاں بھی وہی رب ہے، یہ کسی غریب کے پیٹ میں ڈالو، کسی کے کام آ جاؤ، کسی کی بیٹی کی رخصتی کروا دو، تو یہ اس حج سے زیادہ افضل عمل ہو جائے گا۔ بہرحال ان کی سوچ ان کے ساتھ ہے، لیکن یہ سوچ نہ جانے ان ایام میں کیوں اٹھتی ہے۔ پورا سال ہی یہ فکر ہونی چاہیے، پورا سال ہی یہ غور و فکر ہونا چاہیے کہ جو ہم فضول خرچی کرتے ہیں، فضول پیسہ اڑاتے ہیں، فیشن کے نام پر، عیاشی کے نام پر، ہمیں وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس پیسے کو غریبوں کو دے دینا چاہیے، ان کے پیٹ میں چلا جائے، غریبوں کو مدد کی جائے، وہ اپنی بیٹیوں کو نکاح کر سکے۔ لیکن پورا سال یہ مسئلہ کسی کو یاد نہیں ہوتا۔ جیسے ہی ایام حج اور قربانی کے ایام نزدیک آتے ہیں تو یہ مسئلہ نجی محفلوں سے بڑھتا ہوا ٹیلی ویژن پر بھی پہنچ جاتا ہے، اور نیٹ کی دنیا میں بڑے بڑے سکالر جو جدید دور کے جدید سکالر ہیں، ان کا بھی نقطہ نظر یہی ہے کہ قربانی اگرچہ نہ بھی ہو کوئی بات نہیں، قربانی کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پوری انسان کی تخلیق کی، اور جس انسان میں جو خوبی اللہ نے رکھ لی تھی اس میں رکھ دی، لیکن ہر انسان کے لیے ضابطۂ حیات اسلام کو بھی اللہ نے بھیج دی۔ ایام حج پورے سال میں نہیں آتے، مخصوص ایام ہیں، ان مخصوص ایام میں بھی مخصوص لوگوں کو حکم ہے۔ جس کے پاس زیادہ راہ ہے، جس کے پاس اتنے اسباب اور وسائل ہیں، وہ حج کو جا سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ حج کے لیے جائے، اور جو قربانی کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان له ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلنا، جس شخص کو اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے وہ قربانی کر سکتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے، اس کو مسلمانوں کی عیدگاہ میں نہیں آنا چاہیے، اس کو عید کی نماز میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فلسفہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو ساری خبر تھی، غریب لوگ آپ علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھے، صحابہ کے دور میں بھی موجود تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کر کے بتلایا ہے۔ اگر اللہ طاقت دے دے، اللہ وسعت دے دے، پھر یہ نہ کہو کہ ان ایام میں نکاح کروا دینا ہی بہتر ہے، کسی کے پیٹ میں کھانا ڈال دینا ہی بہتر ہے، قربانی نہ بھی کرو تو کیا ہو جائے گا۔ بہت حرج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام ضابطۂ حیات بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں جب آپ بہت زیادہ پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب کا کمر گھبرانے والی بات نہیں، پریشان نہ ہو۔ یہ دنیا والے تنگ کرتے ہیں، اذیت آپ کو پہنچاتے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، ہر ایک کا انداز اپنا اپنا ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دی، جہاں پانی کا کسی کے پاس کوئی سبب ہوگا ہی نہیں۔ بڑے بڑے نامینیٹ لوگ، بڑے بڑے مان کرنے والے انجینئر، بڑے بڑے سائنسدان وہاں جا کر فیل ہو جائیں گے، کسی کے پاس کوئی پانی کا اسباب جو ہے کسی کے پاس نہیں ہوں گے، اب وہاں آپ کو کوثر جو ہے، حوض جو ہے وہ عطا کر دیں گے۔ پھر فرمایا حوض کا آپ کو مل جانا یہ بشارت سن کے خاموش نہ ہو جائے، بلکہ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور نماز پڑھیے، قربانی کیجیے،
قربانی کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. یہاں یہ بھی چلتا ہے جی اللہ کو پتہ نہیں کون سی رضا پسند ہے، کون سا کام پسند ہے، وہ ہو جائے بس ٹھیک ہے، باقی کاموں میں کیا پڑا ہوا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان وہ راستہ ہی نہیں چنتا، اس راستے پر چلتا ہی نہیں جو اللہ کی رضا کا اصول بننے والے ہیں، وہ کیسے اپنے مالک کو راضی کر سکتا ہے؟ مالک نے یہ حکم دیا ہے نماز پڑھ، مالک نے یہ حکم دیا ہے قربانی کر. ہم نماز نہ پڑھیں، قربانی نہ کریں، کہیں پتہ نہیں کون سی رضا اللہ کو پسند ہے، اللہ نے پتہ نہیں کس موقع پر کس بات سے خوش ہو جانا. ٹھیک ہے، یہ سارے ہی چلتا ہے. اگر یہ فلسفہ تھا تو میرے بھائیوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں اٹھانے کی کون سی ضرورت تھی کہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پر بوجھ نہیں ڈال دی گئی؟ کیوں؟ بظاہر ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ عجیب سی عبادت کرتا ہے جن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کو اذیت دو، تکلیف دو. یہ ایک فلسفہ تیار کیا گیا کہ ان پر گندگی والی اوجری بدبودار آپ پر ڈال دی جائے. ہو سکتا ہے ہماری اس تکلیف اور اذیت کی وجہ سے نماز ہی چھوڑ دیں، اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو چھوڑا نہیں بلکہ نماز کو اور مضبوط کیا ہے. مضبوط کتنا کیا ہے؟ قربانی اور نماز دونوں بڑے اہم مسئلے ہیں جن پر شاید کہ ہم لاشعوری طور پر تبصرہ بھی کر دیتے ہیں. میں اپنی طرف اشارہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے ایسے لفظ نکل جائیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. جو نہیں کہنے چاہیے کہ نماز پڑھ کے کوئی آ رہا ہے، میں اگر اس کے بارے میں یہ سوچتا ہوں اور دیکھے بڑے نمازی، تو ہو سکتا ہے یہ میری غلط سوچ ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں یہ میری پکڑ کا سبب بن جائے. کیوں؟ دو لوگوں کی ایک روایت ہے بنی اسرائیل کی. ایک بڑا نیک تھا، ایک گنہگار تھا. نیک ہر وقت اس کو کہتا تھا اللہ کے بندے، اللہ کا بندہ بن جا، نیک ہو جا. وہ کہتا میں گنہگار ہوں، میرے لیے دعا کر دیا کرو. ایک وقت آیا وہ نیک آدمی جوش میں آ گیا، جوش میں ہوش کھو بیٹھا، کہنے لگا تجھے تو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا، تو اتنا گنہگار ہے تجھے تو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار کو معاف کر دیا، اس نیک آدمی کی پکڑ کر دی. تو اس لیے پکڑ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیے. تبصرہ خیر کسی کی قربانی دیکھ کر، کسی کی نماز دیکھ کر نہ کریں، بلکہ اپنا محاسبہ کریں. جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا قربانی کی کتنی اہمیت ہے، نماز کی کتنی اہمیت ہے. نماز کی قربانی کے ساتھ اتنی زیادہ مناسبت ہے کہ آپ علیہ السلام فاقوں کی زندگی بسر کیا کرتے تھے. کئی دن آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، لیکن جب اللہ موقع عطا کرتے تھے آپ اللہ کے راستے میں مال کو قربان کرتے تھے، قربانی کرتے تھے. آپ علیہ السلام اس امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے. نسائی کو اٹھائیے، ابو داؤد کی روایات کو اٹھائیے، بات سمجھ آئے گی. میں اور آپ دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے بھی قربانی کر رہے تھے. لیکن آپ کے گھر میں روایات کو دیکھا جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے، آپ فرماتے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جی کچھ نہیں ہے. فرماتے آج میرا روزہ ہے. کئی دن ایسے گزر جاتے، لیکن جیسے ہی مال میسر ہوتا تو اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں. تو نماز یہ اس کے ساتھ دوسرا عمل ہے جس کو ہمارے معاشرے میں کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے. اور دیکھ لیں کہ بڑے آئے مولوی اور بڑے آئے نمازی اور بڑے حاجی، یہ تبصرہ خیر شاید کہ عام الفاظ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو للکارنے والی باتیں ہیں. لاشعوری طور پر اپنی زبانوں کا محاسبہ کریں. قربانی اس لیے اہمیت رکھتی ہے اور نماز بھی اس لیے اہمیت رکھتی ہے کہ اسلام میں تمیز کرنے والی مسلمان اور کافر کے درمیان نماز ہے. اگر نماز نہیں تو اسلام کے دائرے سے ہم باہر ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کے وقت میں ہے، آپ کی روح پرواز ہونے والی ہے، آخری الفاظ جو آپ کی زبان سے نکلے ہیں ان کو اگر پڑھا جائے تو سمجھ آتی ہے. آپ فرماتے ہیں سرا وما بلغ. لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا اور اپنی متحدی میں رہنے والے لوگوں کا خیال کرنا، اس کے علاوہ آخری لفظ کوئی نہیں نکلا. کتنی اہمیت رکھتی ہوگی نماز. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. لوگوں تمہاری قربانی کے گوشت خون اللہ کے ہاں نہیں پہنچتے، بلکہ تمہارا جو تقویٰ ہے وہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے.
اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں لینا کہ ٹھیک ہے نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، قربانی کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ یہ بالکل مطلب غلط ہے۔ مطلب سمجھنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا وہ پہلو جو بڑھاپے میں ملا ہوا لگتے جگر اللہ مانگ لیتے ہیں کہ اس کی قربانی چاہیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نکالے تھے، مشورہ مانگتے ہیں، مشورے میں بھی بیٹا یہی کہتا ہے والد محترم جیسا آپ کو حکم ہے آپ ایسے کر گزرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا فلسفہ بتایا ہے کہ اگر اللہ بیٹوں کو بھی مانگ لے تو اللہ کے راستے میں بیٹے قربان کرنے سے بھی نہ ڈر لینا۔ اگر اللہ کے راستے میں اپنے بیٹوں کی قربانی دے کر مالک کو راضی کیا جا سکتا ہے تو اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم ایک جانور اس کو ذبح کرنے کے لیے بھی بڑے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، بڑے خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں اور کچھ پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ چھوڑو آپ ایک قربانی کرو 10-20 کیوں کر رہے ہو؟ نہیں میرے بھائیو، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ قربانی کو اپنے لیے لازمی کرے، اور جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنی زیادہ قربانی کرے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی قربانی پر باقی دنیا کے سارے معاملات میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، دنیا کے فضول کاموں میں بے راوی کا شکار ہے، وہاں جتنا دل کرتا ہے خرچ کرے، لیکن جب قربانی کی بات ٹھیک ہے جی ایک جانور چھوٹا سا کر لیں، ٹھیک ہے قربانی تو ادا ہو گیا نا۔ اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے، قربانی کا جانور بھی خوبصورت ہو اس کو بے عیب کیوں کہا گیا؟ کبھی آپ نے اس پر سوچا ہی نہیں؟ ٹھیک ہے مولوی سے مسئلہ سنا ہے جانور تلاش کرو، مل جائے نہ ملے تو نہ ملے۔ ابھی تو ہمارے مولویوں کی بدبختی ہے، ہم نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے کان چیرا ہے تب بھی لگتا ہے، سوراخ ہوتا ہے تب بھی لگتا ہے، سینگ ٹوٹا ہے تب بھی لگتا ہے، ہمیں کھال مل جائے گی بس ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے مسئلے رہ گئے، اتنا ہمارے دین کے بارے میں ہم 2 قدم چل کر جانور تلاش نہیں کرتے، بس سوئے ہوئے مل جائے نہ ملے کار ملے ٹھیک ہے جی ہم تو مقروض ہیں۔ پتہ نہیں کون سی باتیں ہم نے پہلے ہی گھڑنا شروع کر دی، ایک لسٹ بنا کر رکھی ہوئی ہے، ابھی اس سال میں مقروض ہوں، اللہ نہ کرے مجھے اور آپ کو عید کے دن ہی ایسی بیماری لاحق ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو سکتی ہے، تو ڈاکٹر کہے اگر ₹1,00,000 جمع کرواؤ تو میں اس کا آپریشن کروں گا، پیسے کہاں سے؟ ہیلے اور بہانے ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ کو ٹرکانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی اس سال تو جان چھوٹے گی 20-25 ہزار 50 ہزار تو بچا دیں۔ اور میرے بھائیوں اگر ہم اس طریقے سے اللہ سے بچانے کے چکروں میں پڑ گئے پھر یہ جو آفتیں اور مصیبتیں اور جن چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم گھروں میں بھی خوف زدہ ہیں، اللہ کے گھروں میں بھی خوف زدہ ہیں اور اپنے گھروں میں بھی خوف زدہ ہیں، تو پھر یہی حالات ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ فتنوں کا دور ایسے نہیں ہے، ہم لاشعوری طور پر چلاکیاں دکھا رہے ہیں، ہوشیار بن رہے ہیں، ٹھیک ہے جی اس سال قربانی نہ کرے تو کیا ہو جائے گا؟ سب سے زیادہ مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام نے جو احکامات دیے ہیں ہم ان کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں۔ حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ کسی شخص کی شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتے۔ اب اس شکل و صورت پر بھی اگر دیکھیں تو دنیا میں بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے جمیل، بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے جناب جیسا کہ ابو جہل کے بارے میں ہے، ابو لہب کہ بڑے وہ خوبصورت تھے، اپنے اعتبار سے بڑے دانا اور بڑے حکیم اور فلاسفر تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا یہ ابو الحکم جو ہے، ابو جہل کی اصل کنیت ابو الحکم ہے، داناؤں کا باپ، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا یہ تو ابو جہل ہے، جہلوں کا باپ۔ اس کے بعد ابو الحکم تو بھول گیا، ابو جہل ہی یاد ہے، اس کی شکل اور صورت اتنی خوبصورت تھی۔ دوسری طرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت کوئی خوبصورتی کا موازنہ نہیں ہے، 19-20 کا کوئی فرق نہیں، بلکہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں اور جناب گھگریالے بال ہے، حبشی النسل ہے، غلام ہے، وہ آزاد ہے، وہ سردار ہے، وہ خوبصورت ہے، لیکن وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ چلتے زمین میں اللہ نے ان کے چلنے کی آواز کو جنت کا حصہ بنا دیا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے شکل و صورت کا اللہ کے ہاں تصور۔ شاید ہم مان کرتے ہوں میں بڑا خوبصورت ہوں اس وجہ سے بچ جاؤں گا،
اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ مالوں کو نہیں دیکھتا. شاید کہ کوئی سوچے میرے پاس اتنے خزانے ہیں، اتنا مال ہے، قارون سے زیادہ بھی ہمارے نام میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھی. اتنے بڑے اس کے خزانے ہوں گے، کیا حساب و کتاب ہوگا. لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. نہ تو اللہ مال دیکھتا ہے، نہ اسباب دیکھتا ہے. مال کے ساتھ یہاں حدیث صحیح مسلم کی سامنے رکھیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کی مثال سمندر میں سے ایک انگلی کے ساتھ لگنے والے پانی کے ساتھ دی ہے کہ آخرت کے یہاں مقابلے میں یہ مال، یہ اسباب، سارا کچھ ایک انگلی کے ساتھ لگنے والا پانی. تو آخرت کا کیا مقابلہ ہے؟ اللہ کیسے دیکھے ان مالوں کی طرف؟ اللہ ان مالوں کو نہیں دیکھتا. لیکن ہمارے یہاں تصور ہی ہے کہ اللہ کے کام میں وہ چیز ادا کرو، وہ دو، یا وہ کرو جس پر خیر تبصرہ ہم خود پہلے کر چکے ہو. مال بھی خرچ کرتے ہیں تو اس پر بھی رو کے. اللہ کے راستے میں جب مال دیا جاتا ہے پچھتاوا نہیں کرنا چاہیے. دل کھول کر جس کو اللہ نے عطا کیا خرچ کرنا چاہیے. وہ جہاد کا موسم ہو وہ خوشی کے ساتھ جائے. آج اگر ہم میں سے جس کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے دنیا کے سیر و سپاٹے کے لیے ہم بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ پیسہ لوگ خرچ کرتے ہیں. ابھی جیسے کہ ہماری حکومت بھی کہہ رہی ہے ہمارے ملک میں سیر گاہیں بنائی جائیں، دنیا سے لوگ آئیں دیکھنے کے لیے. پاکستان میں اتنی اللہ نے خوبصورتی ہے تو بات ٹھیک ہے. لیکن جب ہم پورا سال ان کاموں سے گریز نہیں کرتے، بچتے نہیں ہیں، ان میں پیسہ بے جا خرچ کرتے رہتے ہیں، جب قربانی کا یا حج کا موسم ہے تو پھر ہمیں تقویٰ یاد آ جاتا ہے کہ فلاں کی بیٹی بیٹھی اس کا نکاح ہی کروا دے. بھائی مولوی صاحب تو حج کیوں جا رہا ہے؟ تو قربانی کیوں کر رہا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. یہ دلوں کی بیماری ہے ہمارے اندر. بظاہر تو داڑھی بھی ہم نے رکھی ہے، نماز بھی ادا کرتے ہیں، مسلمان بھی کہلواتے ہیں، نام بھی عمر، ابو بکر، اکرم، سارا کچھ رکھا ہوگا. دل کے اندر غلاظت آ چکی ہے اسلام کے بارے میں. دل سے ہم اسلام کو پسند ہی نہیں کرتے. کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی زاویے سے ہمیں اسلام پسند ہی نہیں. جب کسی بھی ہماری محفل میں اسلام کا ذکر ہو جائے ہمیں بڑا غصہ چڑھتا ہے. مولوی تھے کہ تو آ گیا. نہیں میرے بھائی، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس لیے بھیجا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ اللہ کی عبادت ہے. قربانی کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے. جیسے نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، ایسے قربانی کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے. جیسے روزہ رکھنا اللہ کی عبادت ہے، ایسے حج جو ہے وہ کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے. شاید کہ ہمارا جو سوچنے کا زاویہ ہے وہ اسلام کے مخالف ہے. بس ہماری ایک ہی سوچ ہے، یا تو جانور ایسا لائیے کہ پورے علاقے میں دھوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ فلاں حاجی صاحب نے، فلاں قاری صاحب نے بڑا جانور کیا. ایک تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے. اور دوسرا ہم قربانی چور بن چکے ہیں. قربانی کرنے سے بچنے کے ہیلے اور بہانے تراشتے ہیں، اور تراشنے سے پہلے ایسے شیاطین موجود ہیں جو پہلے ہی ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈال رہے ہیں. چھوڑو جی، مہنگائی کا دور آ گیا ہے، فلاں بھی بے روزگار ہے تو قربانی نہ کر اس کو دے دے. کیا اس کو اللہ پہلے روزی نہیں دے رہا ہے؟ سارا سال یہ قربانی کے پیسوں سے ہی کھائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ اس انسان کی روزی کا ذمہ اپنے اوپر نہیں لیا؟ جہاں اسلام حکم دیتا ہے وہاں ہم مزدوری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جہاں اسلام حکم نہیں دیتا ہم وہاں بڑی دل فراخی کے ساتھ فضول خرچے کرتے ہیں. اس کی مثالیں دو سامنے آپ کے رکھوں گا، شاید کسی کو بات سمجھ آ جائے. میرے بھائیوں، ان حالات میں سگریٹ ہمارے معاشرے میں عام ہے. نسوان، فضول جتنے بھی کام ہیں ان سبھی میں ہر نوجوان شامل ہے الا ماشاءاللہ. اور اگر وہ اس میں نہیں تو ابھی جیسے نیٹ کی دنیا ہے، اس کا پیکج ختم ہو جائے تو انسان کی دنیا جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ عذاب بن جاتی ہے. اس کو جینا ہی بھول جاتا ہے جب تک اس کے پیکج نہیں لگ جاتا. ہر ہفتے کا 200-300 روپے تو یہ بھی خرچ ہے. اس کو خرچ کرتے ہوئے ہم نہیں سوچتے یار ہمارا سایہ جو ہے اس کے گھر میں دانے نہیں ہوں گے، اس کا بچہ جو ہے بھوکا ہے، اس کے پاس دودھ نہیں ہوگا، اس کو میں دودھ لے کے دے دوں. یا مجھے اور کسی کو بھی نہیں یاد ہوگا یار یہ کرنے والا کام ہے. وہ پورا سال ہم کرتے رہیں گے اور ان ایام میں بھی کرتے رہیں گے. یہ تو نہیں کہ ان ایام میں ہم نے چھوڑ دیا ہے. لیکن قربانی کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں
کسی بھی لحاظ سے جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ ہر حال سے قربانی کرے اور خوبصورت جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرے، اس کی نمائش نہ کرے۔ خوبصورتی کا مطلب نمائش نہیں ہے۔ آپ نماز کے بارے میں ایک روایت ہے، اس کو سمجھ لیں، یہ شرک اصغر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے کوئی آتا ہے تو اس کو نماز کو وہ مزین کرتا ہے، خوبصورت کرتا ہے کہ پیچھے والا جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ وہ نماز جو ہے اس میں ریاکاری آ گئی ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو۔ تو اتنے بڑے عمل کو نماز کو جس میں اللہ کے ساتھ انسان ہم کلام ہوتا ہے، اس کو اگر ریاکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ختم کر دیتے ہیں تو قربانی بھی میرے بھائیوں ختم ہو جائے۔ تو قربانی کیجیے لیکن اس کے ساتھ تشہیر اس کی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا ہو جس کے پاس اسباب نہ ہو، آپ بار بار اس کے سامنے اس کی تشہیر کریں تو اس کے دل میں ٹھیس ہو سکتی ہے، وہ پریشان ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے سامنے گلہ شکوہ کر سکتا ہے۔ اسلام ساری باتوں کو دیکھتا ہے، ہر ایک کا خیال کرتا ہے، وہ غریب ہو امیر ہو، جس کو اللہ نے دیا ہے اس کو بھی حکم ہے اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی حکم۔ اس کے ساتھ ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ماشاءاللہ قربانی کی مناسبت سے، چلیں ہو سکتا ہے اللہ کسی کو توفیق دے دے۔ جہاں سال بھر قربانی ہمارے ہاں کی جاتی ہے اور اس کی قیمتیں ٹی وی پر بھی نشر ہوتی ہیں کہ فلاں نے 10 لاکھ کا اور 20 لاکھ کا فلاں جانور ذبح کیا ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس طرح سب سے مہنگی قربانی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہر جمعے اللہ تعالیٰ نے ہر غریب کے لیے، ہر امیر کے لیے قربانی کا ایک فلسفہ رکھا ہے کہ پہلی سال میں، پہلی گھڑی میں جو شخص مسجد میں آتا ہے اللہ اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر عطا کرتے ہیں۔ اب سال بھر قربانی کے لیے بڑا تگودو کی جاتی ہے، جو لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے، اللہ ان کی قربانی کو قبول کرے، جو جس لحاظ سے قربانی دینے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ تو یہ ہر جمعے کے جمعے مجھے اور آپ کو بہت بڑی آفت دی گئی ہے کہ ایک اونٹ کی قربانی۔ اب غریب آدمی بھائی باتیں نہ کرے، غریب آدمی جمعے پہلی سال میں کوشش کرے، پہلی گھڑی میں مسجد میں پہنچے تو اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر ملے گا۔ جو دوسری گھڑی میں آئے اس کو گائے کی قربانی، اور جو تیسری میں آئے اس کو بکرے کی قربانی، اور جو چوتھی میں آئے اس کو مرغی، حتیٰ کہ آخری سال جو ہے، آخری وقت جو ہے اس میں آنے والے کو مرغی کے انڈے کے برابر اجر ملتا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ۔ اور جب امام یا خطیب منبر پر چڑھ جاتا ہے اس وقت یہ جو رجسٹر ہے، یہ جو آفر ہے، یہ جو سہولت ہے یہ بند ہو جاتی ہے، اس کے بعد مطلق جمعے کا اجر لکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بظاہر ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں میری باتیں یہ غلط بھی ہو، وہ ناراض بھی ہو، لیکن میرے بھائیوں اصل بات یہ ہے کہ تقویٰ وہ دل میں ہے۔ بظاہر کسی کا تقویٰ ہم ناپ تو نہیں سکتے، تقویٰ دل میں ہے، اور جب دل میں تقویٰ ہوتا ہے تو انسان کی طبیعت پر اس کے اثرات ضرور نظر آتے ہیں۔ اگر اس کی طبیعت پر اس کے اثرات نہیں، وہ تقویٰ بظاہر نظر بھی نہیں آتا اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ہے کہ ان کے اندر یہ تقویٰ تھا، یہ کسوٹی تھی، یہ معیار تھا، اتنی اللہ نے طاقت رکھی تھی، اتنا کہتے ہیں ہماری زبان میں دل گردہ رکھا تھا کہ بیٹے کی قربانی مانگی ہے تو بیٹے کی قربانی کر دی۔ وہ تو اللہ کا امر تھا، اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ لیکن ہم دیکھیں اللہ کے ہاں ہم کتنے مقرب ہیں۔ ہر شخص اپنے دل میں دیکھے، اپنے دل میں جھانکیے، اس قربانی کے ساتھ اپنے نفسیات کی بھی قربانی دیجیے، اپنی خواہشات کی بھی قربانی دیجیے، پھر سمجھ آئے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم نے 20-30 سال سنی تو ہے، لیکن اس میں سے حاصل کیا ہوا ہے؟ حاصل تب سمجھ آئے گی جب دنیا سے میرا اور آپ کا رابطہ کٹے گا، اللہ کے ہاں ہم پہنچیں گے، پھر ہماری نیکیاں، پھر ہماری سوچ، پھر ہماری تگودو، پھر ہماری امیدیں، یہ ساری ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اگر اچھا کیا ہوگا تو اچھا اجر ہوگا، اگر برا کیا ہوگا تو برا ہمارے سامنے ہوگا، اس کی سزا ملے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیو سب سے پہلے نمازوں کے پابند ہو، نمازوں کے لیے اپنے وقت کی قربانی دے، پھر مالوں کی قربانی دے،
اور مالوں کی قربانی کے ساتھ تیسرے نمبر پر اپنے ہمسائے اور ارد گرد اور رشتہ دار اور محلے دار ان سبھی کا پورا ساتھ خیال رکھیں، صرف قربانی کے نام پر قربانی سے بھاگنے کے لیے اور حج سے بھاگنے کے لیے ترغیبیں پیش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔